السلام علیکم یا ایھا الطلباء الأعزاء الأتقياء. في هذه الدراسة نحن ندرس إن شاء الله الدرس الخامس في هذا الكتاب، وهذا الدرس في حب الوطن. هذا الكلام منظوم للشاعر محمود عبد الحي. محمود عبد الحي هو أحد من شعراء العرب، وقال هذا الكلام في شوق وطنه وحب وطنه، وأظهر محبته لوطنه في هذا الكلام. أولا نحن ندرس إن شاء الله بالترجمة الأردية هذا الدرس. قال انظر إلى الصفحة الأولى في هذا الدرس في حب الوطن. شعر قال محمود عبد الحي: بلادي سلمت وروح الفداء، وصوتي لصوتك رجع الصدى، فلا كنت إن لم ألبي الندى، ولا عشت إن لم أعش سيدا، بلادي سلمت وروح الفداء. بلادي إلى المجد هيا اصعدي، وعيشي بنا حرة وصعدي، وهذا فؤادي وهذه يدي، مشاعل تجلو طريق الغد، بلادي سلمت وروح الفدا. إذا نادت الحرب أبطالها، وزلزلت الأرض زلزالها، وإن دعت الغاب أشبالها، أجبت بلادي إني لها، بلادي سلمت وروح الفدا. وهبتك روحي وغالي دمي، وأسمى أماني أن تسلمي، وأشقي حياتي لكي تنعمي، وقلبي يلبيك قبل الفم، بلادي سلمت وروح الفدا. أولا في هذا الكلام نحن نحل اللغات، کلمات و معناها. شعر کا معنی ہے منظوم کلام، یعنی نظم کی صورت میں جو کلام لکھا جائے. سلمت واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تو سلامت رہے. الفداء کا مطلب ہے قربان. لم البی لبا یلبی تلبیتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لبیک کہنا. البی تھا، یا بھی اس کے ساتھ تھی، چونکہ یہ ناقص ہے تو اس کے شروع میں لم لگا کر وہ یا گر گئی ہے. لم البی، میں لبیک نہ کہوں. لا عشت، میں زندہ نہ رہوں. بلادی سلمت وروح الفدا. المجد کا معنی ہے بزرگی، عظمت، بلندی. اصعدی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو چڑھ جا. عیشی، تو زندگی گزار، تو زندہ رہ. حرتاً، آزاد. اصعدی، تو خوش رہ، تو خوش بخت رہے. مشاعل، مشعل کی جمع ہے شمع. تجلو، جلا یجلو، تجلو، اس سے واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ بنتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا. یہاں پر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، وہ روشنی کرتی ہے. ابطال، بطل ان کی جمع ہے بہادر لوگ. زلزلت واحد کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، فعل ماضی مجہول. ہلا دی گئی. تو
اس کا اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلادی سلمت و روحی الفدا، بلادی اے میرے وطن، سلمت تو سلامت رہے، و روحی الفدا اور میری روح تجھ پر قربان ہو، و صوتی لصوت کا رجع الصدا اور میری آواز، صوتی میری آواز، لصوت کا تیری آواز کی بنے، رجع الصدا باز گشت۔ رجع الصدا، صدا کا معنی پہلے آپ کو بتایا ہے کہ صدا کا معنی ہے وہ گونج۔ اگر آپ کسی پہاڑ میں یا ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آواز، اونچی آواز نکالیں تو وہ آپ کی جو آواز واپس آپ کے خاموش ہونے کے بعد سنائی دیتی ہے، اس کو گونج کہتے ہیں، باز گشت کہتے ہیں۔ تو رجع الصدا و صوتی لصوت کا رجع الصدا، میری آواز تیری آواز کی باز گشت بنے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو پکارے تو میں تیری پکار کے اوپر حاضر ہوں، میری آواز تیری پکار کے اوپر لبیک کہے۔ فلا کنت ان لم الب الندی، فلا کنت میں نہ رہوں، ان لم الب اگر میں لبیک نہ کہوں، الندا تیری پکار پر، اگر میں تیری پکار پر جواب نہ دوں یا نہ دے سکوں تو پھر میں زندہ ہی نہ رہوں۔ ولا عشت ان لم اعش سیدا، اور میں بحیثیت سردار اگر زندگی نہ گزار سکوں تو پھر میری اس زندگی کا کچھ فائدہ نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ولا عشت، میں زندہ نہیں رہوں گا، ان لم اعش سیدا اگر میں سرداری والی زندگی نہ گزار سکوں۔ بلادی سلمت و روح الفدا، اے میرے ملک تو سلامت رہے اور میری روح تیرے اوپر قربان ہو۔ بلادی الی المجد حیا اسعدی، وعیشی بنا حرۃ وسعدی، بلادی اے میرے ملک، اے میرے وطن، الی المجد، مجد کہتے ہیں بزرگی کو، بزرگی کی طرف، حیا تو گامزن رہے، تو بزرگی کی طرف آؤ، اسعدی اور رفعتوں کی طرف تو بلند ہوتا رہے، رفعتوں کے اوپر تو چڑھتا رہے، الی المجد بزرگی کی طرف، اسعدی تو بلند ہوتا رہے، حیا آؤ بلندی کی طرف تم گامزن رہو، وعیشی بنا اور تم زندہ رہو ہمارے ساتھ، حرۃ آزاد، وسعدی اور تم سعادت مند رہو، خوش بخت رہو۔ بلادی الی المجد حیا اسعدی، اے میرے ملک آؤ بزرگی کی طرف گامزن ہو جاؤ، گامزن رہو، وعیشی بنا حرۃ وسعدی اور ہمارے ساتھ آزاد زندہ رہو، وسعدی اور تم سعادت مند رہو، خوش بخت رہو۔ وہذا فؤادی اور یہ میرا دل، وہذہ یدی اور یہ میرے دونوں ہاتھ، یہ ہاتھ اور یہ میرا دل، یہ دونوں کیا ہیں؟ مشاعل، یہ مشعلیں ہیں، یہ چراغ ہیں، تجلو طریق الغدی جو کل کے راہ کو روشن کر رہے ہیں، جو کل آنے والے کل کی راہیں روشن کریں گے، روشن کر رہے ہیں۔ بلادی سلمت و روح الفدا، اے میرے وطن تو سلامت رہے اور میری روح تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ اذا نادت الحرب ابطالها وزلزلت الارض زلزالها، اذا نادت الحرب جب جنگ پکارے، ابطالها اپنے بہادروں کو، اپنے بہادر بچوں کو جب جنگ پکارے، وزلزلت الارض زلزالها اور زمین پر ایک زبردست زلزلہ برپا ہو جائے، وزلزلت الارض زلزالها زمین کو زبردست زلزلہ سے ہلا دیا جائے، وَإِن دَعَتْ الْغَابُ أَشْبَالَهَا
و ان اور اگر دعت بلائے پکارے الغاب جنگل اشبالہا اپنے شیر کے بچوں کو بلا لے عجب تو میں جواب دوں گا بلادی انی لہا اے میرے وطن میں ان سب کے لیے کافی ہوں گا. یعنی ان دو مصروں کے اندر یعنی وطن کے اوپر اگر جنگ کا ماحول آ جائے، زلزلے برپا ہو جائیں، کوئی آفات کا سامنا کرنا پڑ جائے ملک کو، وَإِن دَعَتْ الْغَابُ أَشْبَالَهَا یہاں پہ یہ تشبیہ ہے کہ جنگل اپنے شیر کے بچوں کو بلا لے. کیا مطلب کہ ایک ملک اپنے بہادروں کو بلا لے کہ ایک مشکل وقت آ کے ہے، اس کا سامنا کرنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. تو عجب تو میں جواب دوں گا بلادی اے میرے ملک انی لہا میں ان سب مسائل کے لیے کافی ہوں. بلادی سلمتے وروح الفدا اے میرے ملک تو سلامت رہے اور میری روح تیرے اوپر قربان رہے. وہبتوں کی روحی وغالی دمی وہبا یا ہبو کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا گفٹ کرنا. وہبتوں کے میں نے اپنی روح میں نے تمہیں ہبہ کر دی، گفٹ کر دی. وغالی دمی اور سب سے غالی کا مطلب ہوتا ہے بیش بہا قیمتی. دمی میرا جو سب سے قیمتی چیز یعنی خون، جو میرا قیمتی خون تھا وہ بھی میں نے تمہیں گفٹ کر دیا. واسما امانیہ اسما کا مطلب یہ ہے سب سے قیمتی میری جو امیدیں تھیں، سب سے بڑی اور اعلیٰ آرزو جو ہے وہ یہی ہے ان تسلمی کہ تو سلامت رہے. وہبتوں کی روحی وغالی دمی میں نے اپنی روح اور اپنا قیمتی خون تجھے گفٹ کر دیا ہے، تجھے ہبہ کر دیا ہے. واسما امانیہ اور میری سب سے بڑی آرزو یہی ہے ان تسلمی کہ تو سلامت رہے. واشکی حیاتی لکے تنعمی شکا یشکی ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا، و اشکا یشکی بلکہ یہاں پہ باب افعال ہے. واشکی حیاتی میں نے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالا. کس لیے ڈالا؟ لکے تنعمی تاکہ تو ناز و نعم میں رہے، تاکہ تو نعمتوں میں رہے. وقلبی یلبیک اور میرا دل تجھے لبیک کہتا ہے. قبل الفمی منہ سے پہلے، زبان سے بعد میں لبیک کی صدا نکلے گی، میرا دل پہلے حاضر ہوگا. بلادی سلمتے وروح الفدا اے میرے ملک تو سلامت رہے اور میرے روح تیرے اوپر قربان ہو جائے. تو یہ منظوم کلام محمود عبدالحی کا ہے. یہ نظم ہے جو وطن کی محبت میں لکھی گئی ہے. اس کو یاد بھی کریں، یعنی اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں اور ساتھ ساتھ اس کی جو عربک ہے اس کو بھی یاد کر لیں. بلادی سلمت وروح الفدا، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنی کاپیز کے اوپر لکھ لیں. وسنلتقی بالغد انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.